دنیا بھر سے دیکھتی ہیں آنکھیں اور سنتے کانوں کو، السلام علیکم۔ زیب ٹی وی کی سکین کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ عویس۔ ناظرین، آج کا ویلاگ ہے، اسے سکپ نہ کیجیے گا، ہمارے ساتھ رہیے گا، اس ویڈیو کو آپ دیکھنا نہ بھولیے گا۔ آج کا جو ویلاگ ہے شہزاد بھٹی کے حوالے سے ہے۔ شہزاد بھٹی وہ ہے کہ جو ناظرین پاکستان کا ایک نوجوان ہے اور کافی عرصے سے، کافی سالوں سے دیگر ممالک میں رہ رہا ہے، وہاں پر اس نے رہائش پذیر کی ہوئی ہے۔ تو ناظرین، شہزاد بھٹی کچھ دن سے سکرین سے غائب ہے اور اس کی وجہ کیا ہے آیا آپ کو بتاتے ہیں۔ ہماری ویڈیو کو دیکھنا نہ بھولیے گا اور زیب ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ناظرین، شہزاد بھٹی جو کہ پاکستان کا ایک نڈر نوجوان ہے، جب بھی کوئی پاکستان کی ذات کے اوپر بات ہوتی ہے یا توہین رسالت جب بھی کوئی کرتا ہے تو شہزاد بھٹی اس کے پیچھے اچھے طریقے سے سٹینڈ لیتا ہے۔ لیکن شہزاد بھٹی کے پیچھے جو ایجنسیاں لگی ہوئی تھی، انڈیا کی ایجنسیاں لگی ہوئی تھی کچھ دیر سے، مطلب کافی دیر سے انڈیا کی ایجنسیاں شہزاد بھٹی کے پیچھے لگی ہوئی تھی۔ پیچھے کوئی معاملہ چلا اس کا لورس بشنوئی کے ساتھ، تو اس وجہ سے کچھ ایجنسیاں اس کے پیچھے لگی ہوئی تھی۔ اور اس کے بعد جب اب یہ توہین رسالت کے بعد جب ایک اسلامی لڑکی کا، مسلمان بہن کا جب حجاب، اس کا نقاب اس کے منہ سے اتارا گیا تو انڈیا کے کسی وزیر اعلیٰ نے یہ حرکت کی تو شہزاد بھٹی نے اس پر بھی سٹینڈ لیا اور بولا بھی کہ اگر اس چیز کی معافی تلافی نہ کی گئی یا اس چیز کو دوبارہ منظر عام پر لایا گیا تو آپ لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوگا۔ تو اس وجہ سے یا شاید کسی ذاتی معاملات یا کسی ذاتی رنجش کی وجہ سے شہزاد بھٹی کے پیچھے جو انڈیا کی ایجنسیاں لگی ہوئی تھی، اس وجہ سے شہزاد بھٹی اپنی بار بار جگہیں تبدیل کرتا تھا، جگہیں بدلتا تھا۔ اب جو ذرائع کے مطابق پتہ چل رہا ہے کہ انڈیا کی خفیہ ایجنسیز شہزاد بھٹی کے پیچھے ہاتھ دھو کے پڑ گئی تھی، جس کی وجہ سے اس نے اپنی جگہ تاحال چینج کی ہوئی ہے، وہ سکرین سے غائب ہے، منظر عام پر نہیں آ رہا۔ اس کی جو وجہ تھی وہ تاحال آپ کے سامنے یہی آ رہی ہے کہ جو اس نے انڈیا کے وزیر اعلیٰ کو للکارا، جو اس نے حرکت کی، اس شہزاد بھٹی نے اس کے پیچھے سٹینڈ لیا۔ تو ناظرین، آپ کو ایک بتا دوں کہ شہزاد بھٹی وہ انسان ہے کہ جب بھی کوئی پاکستان کی ذات کے اوپر بات ہوتی ہے یا مسلمانوں کے اوپر کوئی بات ہوتی ہے یا دین اسلام پر کوئی بات ہوتی ہے، دین مذہب پر کوئی بات ہوتی ہے، شہزاد بھٹی آؤٹ آف کنٹری بیٹھ کر دوسرے ممالک کے لیے سب سے پہلے منہ توڑ جواب دیتا ہے۔ تو وہ میرے خیال سے وہ جیسا بھی ہو، جیسا بھی اس کا بیک گراؤنڈ ہے، جیسا بھی اس کا کردار ہے، جیسا بھی اس کا پاسٹ ہے، فیوچر ہے، ایچ اینڈ ایوری تھنگ، مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لیکن میں اس بات کی ضرور مذمت کروں گا کہ شہزاد بھٹی پاکستان کا نوجوان ہے اور اسے بالکل بھی اس طرح انڈیا کی ایجنسیز کے حوالے نہ کیا جائے جو وہاں کے یورپ ممالک کے لوگ ہیں اور انڈیا کی ایجنسی مل کر اسے گھیرنا چاہ رہے ہیں، اسے پکڑنا چاہ رہے ہیں۔ لیکن میرا یہی کہوں گا، ماننا ہے اور یہی کہنا ہے کہ تن و تنہا ایک بندہ جو ہوتا ہے نا، اگر اس کے پیچھے اس طرح یہ سین لگ جائے، فوجیں پڑ جائے، ایجنسیاں پڑ جائیں، تو میں یہ کہوں گا یہ ایک فلمی سین ہی ہے۔ شہزاد بھٹی واقعی پاکستان کا ہیرو کہلایا جائے گا، تاریخ میں پاکستان کا ہیرو کہلایا جائے گا شہزاد بھٹی، کہ جس کے اکیلے کے پیچھے دو ممالک کی ایجنسیاں پڑی ہوں اور وہ کسی کے قابو نہیں آ رہا۔ خیر سے اللہ پاک اسے اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ناظرین، جو انڈیا والوں کی جو سب سے بڑی ڈیمانڈ ہے وہ یہ ہے کہ شہزاد بھٹی ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے مل جائے، زندہ مل جائے یا مردہ مل جائے۔ کچھ دن پہلے بہت ساری خبریں وائرل ہو رہی تھی، گردش کر رہی تھی کہ شہزاد بھٹی کو گولیاں لگ گئی ہیں، شہزاد بھٹی کو قتل کر دیا گیا، شہزاد بھٹی کا نام و نشان ختم کر دیا گیا۔ تو میرے خیال سے ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ شہزاد بھٹی صرف اور صرف کچھ دنوں کے لیے منظر عام سے غائب ہے اور اس کی وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ جو اس کے اوپر، جو اس کے پیچھے لوگ لگے ہوئے ہیں بلا وجہ، وہ کہتے ہیں نا تو کون میں خام خواہ، جب دیکھیں نا کہ پاکستان کی ذات کے اوپر بات کرتے ہیں تب انہیں کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ اگر پاکستان کے پیچھے کوئی سٹینڈ لیتا ہے تو ایجنسیاں ان کے پیچھے لگا دیتے ہیں۔ اللہ ان جیسے لوگوں پر رحم کرے، اللہ پاک ان پر کرم کرے۔ اس کے بڑے اچھے دوست ہیں شانی ٹائیگر صاحب، اور دوسرے ان کے جو دوست ہیں وہ ان کے پاس ہیں اور بڑے تاحال اچھے طریقے سے وہ درست بھی ہیں، ٹھیک بھی ہیں، ہر چیز سے انہیں اللہ پاک کی خیر ہے۔ لیکن جو مسئلہ یہ ہے کہ وہ کچھ دنوں تک منظر عام پر آ جائیں گے، فی الوقت وہ لائیو نہیں آ سکتے، اس طرح اپنی جو ویڈیوز تھی وہ نہیں کر سکتی کیونکہ اس کا جو اس ٹائم ماحول ہے وہ بہت تھوڑا سا خراب چل رہا ہے۔ اس ٹائم جو اس کی کنٹروورسی سوشل میڈیا پر چلی ہوئی ہے وہ تھوڑی سی خوفناک بھی کہہ سکتے ہیں، تھوڑی سی آپ اللیگل بھی کہہ سکتے ہیں، کہ جو لوگ اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ایجنسیاں اس کے پیچھے پڑے ہیں، جس کی وجہ سے اسے لیگل طریقے سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا پڑ رہا ہے۔ تو جیسے ہی اس کے یہ کیسز ختم ہوتے ہیں، جیسے ہی اس کے اوپر یہ پریشانیاں ختم ہوتی ہیں تو ضرور منظر عام پر آئے گا، سکرین پر آئے گا۔ تو ناظرین، پہلے وہ دبئی میں تھا تو دبئی میں اسے نہیں رہنا دیا گیا، وہاں پر اس کے پیچھے لوگ لگوائے گئے، اس کے گھر پر حملہ کروایا گیا، اس کے پیچھے حملہ کروایا گیا،
اگر وہ وہاں سے چھوڑ کر یورپ کنٹری میں شفٹ ہوتا ہے، یورپ کنٹری میں میرا خیال ہے کہ انسان تب شفٹ ہوتا ہے کہ جب اسے لگتا ہے کہ میں اب مکمل طور پر اس ملک میں محفوظ ہوں، مکمل طور پر میں اس ملک میں رہ کر اپنے آپ کو سکون حاصل کر سکتا ہوں۔ لیکن ناظرین، اب بتائیں کہ اب ایک بندہ پاکستان تو پہلے چھوڑ چکا ہے، اپنا گھر بار تو پہلے چھوڑ چکا ہے، اب آؤٹ آف کنٹری جا کر بھی اس کے اوپر یہ کیا جا رہا ہے، تو یہ سراسر غلط ہے۔ آپ سب پاکستان والے یہ ضرور دیکھیں کہ شہزاد بھٹی نے جب بھی سٹینڈ لیا ہے وہ دین اسلام کے لیے اور پاکستان کی قوم کے لیے سٹینڈ لیا ہے۔ شہزاد بھٹی نے اپنے بہن بھائی ماں باپ بچوں کے لیے کبھی کوئی سٹینڈ نہیں لیا۔ تو خدارا جو لوگ جھوٹی افواہیں پھیلاتے ہیں اس کے مرنے کی یا کسی کے بھی مرنے کی کوئی جھوٹی خبر پھیلاتے ہیں، تو خدارا ایسا نہ کیا کریں۔ اس انسان کے ماں بھی ہوتی ہے، بہن بھی ہوتے ہیں، بھائی بہن بچے سارے ہوتے ہیں جو گھروں میں پریشان ہوتے ہیں۔ شہزاد بھٹی بھی ہماری طرح جناب ایک نوجوان ہے، پاکستان کا لڑکا ہے، پاکستان کا ایک پڑھا لکھا تو نہیں میں کہہ سکتا، لیکن پاکستان کا ایک سمجھدار، حوصلے والا، ہمت دار اور باصلاحیت لڑکا جو آؤٹ آف کنٹری میں بیٹھ کے پاکستان کی حفاظت کرتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں اور کچھ نہیں تو اس کے حق میں دعا ضرور کرنی چاہیے۔ ناظرین، جو انڈیا ہے وہ کس طرح گیم چینج کرتی ہے کہ کبھی لارنس بشنوئی کے ذریعے، کبھی کس کے ذریعے، کبھی کس کے ذریعے اس پر حملے کرواتی ہے۔ تو فی الوقت جو تاحال خبر آ رہی ہے وہ یہی آ رہی ہے کہ شہزاد بھٹی کچھ دن کے لیے اسکرین سے غائب ہے۔ جیسے اس کے اوپر کچھ معاملات کی آسانی آتی ہے وہ اسکرین پر ضرور آئے گا۔ جو لوگ آپ جھوٹی افواہیں پھیلاتے ہیں، ایسی جھوٹی افواہیں پھیلانا بند کر دیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا پیچھے آئلہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو پروجیکٹ چلا، اس میں بھی پاکستان کو اتنا سپورٹ کیا، توہین رسالت کو وہ بالکل برداشت نہیں کرتا، اور اسلام کے لیے میرا خیال ہے کہ سب سے زیادہ سٹینڈ لیتا ہے باہر بیٹھ کے، وہ شہزاد بھٹی ہی لیتا ہے۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ اس کے لیے کچھ اور نہیں تو کم از کم اس کے دعا ضرور کرنی چاہیے، ان کے ماں باپ کو، گھر والوں کو، فیملی والوں کو حوصلہ بھی دینا چاہیے، اور اعلیٰ حکام سے اس چیز کی اپیل کرنی چاہیے ہمیں، کہ ہم بھی اپیل کرتے ہیں کہ جو اس بندے کے پیچھے جس کا صرف گناہ یہ ہے کہ کوئی پاکستان پر حملہ کرتا ہے تو تب بولتا ہے۔ دیکھیں ناظرین، اگر باہر بیٹھ کر بھی کچھ کرنا ہوتا ہے تو نوٹوں سے ہوتا ہے، نوٹوں کے بغیر کچھ نہیں ہوتا۔ اگر وہ پاکستان کے لیے کوئی سٹینڈ لیتا ہے تو خود کی جیب سے پیسہ لگا کے لیتا ہے۔ آپ دیکھیں ایسا کوئی بندہ ہوگا جو اپنی حق حلال کی محنت کی کمائی سے اس طرح کے سٹینڈ لے؟ کوئی بھی نہیں۔ تو اعلیٰ حکام کو چاہیے کہ شہزاد بھٹی کو کچھ نہ کچھ اسے ضرور سپورٹ کیا جائے، اسے سیکیورٹی فراہم کی جائے تاکہ اس کی جان بچ سکے اور وہ خوشی اپنی زندگی گزار سکے۔ کوئی بات بری لگی ہو تو مجھے معاف کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو کے ساتھ مجھے یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان، اللہ حافظ۔